کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے کئی فیصلے اکثر دوسروں کی رائے کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں؟ شروع میں انسان اسے اہم نہیں سمجھتا، مگر آہستہ آہستہ وہ اپنی خوشی اور سکون کو بھی لوگوں کے رویوں سے جوڑ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب اپنی بات کہنا یا کوئی نیا قدم اٹھانا آسان نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر وہ سوچتا ہے کہ اپنی مرضی ظاہر کرنے سے سوال کھڑے ہو جائیں گے یا ماحول بگڑ جائے گا، اسی لیے وہ اکثر خود کو پیچھے رکھ لیتا ہے اور اسی عادت میں زندگی اپنی نہیں رہتی بلکہ دوسروں کے بنائے ہوئے دائرے میں گھومنے لگتی ہے، اور انسان بنا سمجھے ایک ایسے رستے پر چل پڑتا ہے جو اس نے خود نہیں چنا ہوتا۔ شروع میں انسان اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ وہ سوچتا ہے کہ لوگوں کی بات سن لینے میں آخر کیا حرج ہے، ایسا تو سبھی کرتے ہیں۔ مگر آہستہ آہستہ وہ عادت سی بن جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی اپنی بات کہنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی پسند کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی راستہ چننا ہو، تو وہ پہلے خود سے نہیں بلکہ دوسروں سے پوچھے گا، اور اگر جواب اس کے دل کے خلاف بھی ہو تو بھی وہ خاموشی سے وہی مان لیتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر رہا جو وہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو وہی کر رہا ہے جو لوگ اس سے چاہتے ہیں۔ اسی جگہ پر آ کر "دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ" آپ کے تمام الفاظ کو صاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ زندگی میں سکون تب ہی آتا ہے جب انسان دوسروں کی رائے کو اپنے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ آج کی یہ کتاب ایک فلسفی اور ایک نوجوان کے مکالمے کے ذریعے یہ سمجھاتی ہے کہ خوف، شکوک اور الجھنیں ہماری کمزوری نہیں بلکہ انسانی تجربے کا حصہ ہیں، اور ان کا سامنا کیے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اس کتاب کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے اس کے لیے کسی بیرونی اجازت کی ضرورت درکار نہیں۔ خوشی کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ ماضی کے حالات، سابقہ ناکامیوں یا پرانے تجربات اس وقت تک رکاوٹ نہیں بنتے جب تک ہم خود انہیں اپنی سوچ پر مسلط نہ کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو برسوں پہلے ایک ایسے پیشے میں کام کرتا رہا جس سے اسے اندرونی اطمینان نہیں ملتا تھا، صرف اس لیے کہ لوگ اسے محفوظ سمجھتے تھے، اس کے لیے اس پیشے کو اچھا سمجھتے تھے۔ جب اس نے اپنی صلاحیت اور اپنی دلچسپی کے مطابق اس پیشے کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کیا تو اس کی زندگی میں واضح مقصد اور خود اعتمادی پیدا ہوئی۔ اسی طرح ایک فرد جو بچپن کی سختیوں کو اپنی پہچان بنا چکا ہو اور اگر وہ چاہے کہ ساری عمر انہی سختیوں کو اپنی زندگی کا جواز بنا کر استعمال کرتا رہے اور فیصلہ نہ کرے، اور اگر فیصلہ کرے تو اسی تجربے کو سیکھنے کا ذریعہ بنا کر پیچھے ہٹ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنے ماضی ہی میں اٹک سا گیا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ذمہ داری کو قبول کرنا کمزوری نہیں بلکہ ہماری اصل طاقت ہے، کیونکہ الزام انسان کو ایک جگہ پر روک دیتا ہے جبکہ خود احتسابی ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کتاب تعلقات کے بارے میں بھی ایک بات کہتی ہے کہ جو انسان ہر وقت سب کی بات مانتا ہے اور دوسروں کے مطابق چلتا ہے وہ آہستہ آہستہ خود کو بھولنے لگتا ہے، کیونکہ ایسے رشتوں میں انسان دل کی بات نہیں کہہ پاتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہر بات پر ہاں کہتا ہے
اور سب کی مرضی پر چلتا ہے۔ جب وہ اپنی بات کہنا شروع کرتا ہے تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور کچھ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر جو لوگ ساتھ رہتے ہیں وہی اس کے اپنے مخلص اور قابل اعتماد رشتے بن جاتے ہیں۔ کتاب خوف کے بارے میں بھی بات کرتی ہے اور یہ سمجھاتی ہے کہ ناکامی کا اندیشہ اکثر خود ناکامی سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک فرد جس نے ایک نئے خیال پر کام شروع کیا، ابتدا میں اس کی حوصلہ شکنی ہوئی، مگر اس نے خوف کا فیصلہ کرنے کے بجائے خوف کا ساتھ نہیں دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا اور اس کا انتخاب ایک جگہ پہ آ کے سمجھ لے کہ درست ثابت ہوا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ناکامی کا اندیشہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خود کو ناکام تصور کر لینا خطرناک ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب اس شعور تک پہنچاتی ہے کہ دوسروں کی رائے کو زندگی کا محور نہ بنائیں، ماضی کو زنجیر نہ سمجھیں، اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھائیں اور ہر دن کو نئے انتخاب کے ساتھ شروع کریں، کیونکہ انسان اپنی کہانی کا مرکزی کردار خود ہوتا ہے اور حقیقی خوشی کسی بیرونی منظوری میں نہیں بلکہ ہماری اپنی سوچ میں ہے، ہمارے اپنے عمل اور ہمارے اپنے فیصلوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔